بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ محترم حاضر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے اور آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راحت قلب و سینہ سرور مدینہ پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جس شخصیت کے بارے میں عظیم المرتبت کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے اور جن کی یاد میں ہم اس بڑی عظیم عبادت جو قربانی ہے اس پر ہم عمل کرتے ہیں اور اس ادائے ابراہیم پر ہم عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ مخاطب ہے اپنے ابراہیم علیہ السلام، اپنے خلیل، اپنے دوست پر اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، فرماتا ہے قد صدقت الرؤیا، اے میرے ابراہیم تم نے بشارت کو، خواب کو مکمل اور صحیح کر دکھایا۔ جو تم نے دیکھا کہ میری رضا کے لیے اپنے لخت جگر کو اللہ کے راہ میں قربان کر دو، تو تم نے جو خواب دیکھا، جو تمہیں بشارت ہوئی، تو اس کو تم نے مکمل کر دکھایا۔ جس بشارت کو اللہ تعالیٰ کلام مجید میں بیان فرما رہا ہے قد صدقت الرؤیا، تو جس کو تم نے سچ کر دکھایا، تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے کہ ہم بہترین جو ہے اس کا بدلہ عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محسن بندوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمانے کا وعدہ فرما رہا ہے، اور خود ارشاد فرماتا ہے یہ جو آزمائش سے تم گزرے، یہ جو عظیم آزمائش تھی، دنیا کی سب سے بڑی آزمائش ہے کہ اپنی اولاد کو قربان کرنا، یہ سب سے بڑی آزمائش ہے۔ لوگ اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد کے لیے سب کچھ لٹا دیتے ہیں، جس کے لیے سب کچھ لٹایا جائے اس کو لٹانے کی بات آئے تو یہ سب سے بڑی آزمائش ہو گئی۔ تو اس میں اللہ فرماتا ہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، اے میرے ابراہیم یہ جو آزمائش ہے تمہاری جو تم گزرے، یہ بڑی اور ایک کھلی آزمائش ہے، بڑی اور کھلی آزمائش ہے، جس کو کھلی یعنی سارا عالم جانتا ہے، ساری کائنات جانتی ہے کہ ایک بڑی آزمائش اللہ تعالیٰ لے رہا ہے اپنی محبت اور اپنی چاہت کو آزمانے کے لیے۔ یہ آزمائش کیوں ہوئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو آزمانا چاہتا ہے، اپنی چاہت کو آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو لگاؤ ہے، جستجو ہے بندے کی، اللہ اس کو آزماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جس کو آزماتا ہے اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ آزمائش کے بعد ہم شکوہ کریں، یہ مومن کی علامت نہیں ہے، بلکہ بندہ آزمائش میں ثابت قدم رہے، یہ مومن والی علامت ہے، یہ اللہ والوں کی علامت ہے، صالحین کی علامت ہے، صدیقین کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آزمایا، جب اس نے آپ نے جب اللہ کی جو آزمائش ہے اس کو مکمل کر کے دکھایا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور فرما دیا کہ تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ پھر فرمایا کہ جو آزمائش تھی ان ھذا لہو البلاء المبین، ایک بہت بڑی آزمائش جو کھلی ہوئی آزمائش تھی، کوئی پوشیدہ آزمائش نہیں تھی۔ اس کے بعد
वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। जब सारी आज़माइशों से अल्लाह ने गुजारा तो फिर अल्लाह फरमाता है कि मेरे इब्राहीम, मैंने आपके लख्त जिगर इस्माइल को एक फ़िदिये के ज़रिए से मैंने उनको महफूज रखा। एक ज़बीहे के ज़रिए से जिसको अल्लाह ने जन्नत से उतारा, उस ज़बीहे के ज़रिए से मैंने, फ़िदिये के ज़रिए मैंने तुम्हें महफूज रखा। यानी उनके बदले मैंने एक जानवर का फ़िदिया, बतौर फ़िदिया मैंने ज़बीहा नाजिल कर दिया। और जैसे ही वो नाजिल हुआ तो छुरी के नीचे वो ज़बीहा अल्लाह के हुक्म से आया, जिसकी ज़ात अक़दस कुन फ़यकून है, जो एक कुन में सारी कायनात को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो उसकी ताकत है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि लम्हे में जो है वो जानवर को हटाए, जानवर को वहाँ पे लाए और अपने लख्ते जिगर को वहाँ से हटाए। तो ये आज़माइश है जिसको अल्लाह फरमाता है इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। बड़ी आज़माइश, खुली आज़माइश है जो कि अल्लाह आज़माए अपने लख्ते जिगर से। तो अब इसमें बहुत बड़ी बात है। अब उलमा अपने जो है इसमें नुकात बयान फरमाते हैं, मुफस्सिरीन नुकात बयान फरमाते हैं, फ़ुक़हा इसके अंदर नुकात बयान फरमाते हैं। हाँ, ये बात सब जानते हैं कि अगर ये सुन्नत इब्राहिम जो हुई, अगर इसके बदले अगर कोई जानवर ना होता तो फिर आज हर माँ बाप अपनी औलाद को ज़ुबा कर देते। अगर अल्लाह चाहता तो कर सकता। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। वो जैसे चाहे वैसा काम ले और उसके लिए कोई मुश्किल अमर नहीं है। अगर हम वो आज़माना चाहे कि बस बंदे तू ईमान वाला है, तेरी अलामत ये है कि जब जैसा मैंने उस वक्त आज़माया था अब सारी दुनिया को आज़माना चाहता हूँ, जब हम क्या करेंगे? ये बड़ी आज़माइश थी। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत है, 70 माह ज़्यादा चाहता है हमें, तो उसने अपने लख्ते जिगर को चाहा, 70 माह से ज़्यादा चाहा। और अपने बंदों को चाहता है अल्लाह ताला, इतना ज़्यादा चाहता है। लेकिन बंदा एक माँ बाप की मोहब्बत भी अपने अल्लाह से नहीं रखता। अपने माँ बाप से जो मोहब्बत है अल्लाह उसके रसूल से बंदा वो मोहब्बत नहीं रखता है। ईमान वाला मुसलमान है, इबादत करता है, लेकिन वो मोहब्बत नहीं है। अल्लाह ताला तो 70 माह से ज़्यादा चाहता है, लेकिन हमारी एक माँ की मोहब्बत भी अल्लाह से नहीं है। तो ये बात हो गई। उसके बाद जब अल्लाह ने फरमा दिया कि ये बड़ी आज़माइश थी, तो हमने फ़िदिये के ज़रिए से उनको महफूज रखा। तो अब वो फ़िदिया हमारे पास, वो अल्लाह को इतना पसंद आया कि वो उम्मत मुस्तफ़ा पर अल्लाह ने वाजिब कर दिया। अब वो अज़ीम फ़िदिया है, उसको अल्लाह ने वाजिब कर दिया। और जो कि अब हमारे पास जो फ़िदिया चलता हुआ 1400 साल से वो अमल हो रहा है, सब दे रहे हैं। जो साहिब इस्तिताअत है वो भी दे रहे हैं, जो साहिब इस्तिताअत नहीं है उनकी ख्वाहिश है कि हम भी देना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही सवाब अल्लाह ताला उन्हें भी अता फरमा रहा है। अब किसी के ऊपर कर्ज़ा है, अब उनके लिए क्या है? तो ये भी एक मसला है कि जिनके जो साहिब इस्तिताअत है, जिन पर ज़कात वाजिब है, उन्हीं के ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। और अगर उनके पास जो है उतनी मक़दार नहीं है, देना चाहते हैं, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उतना ही अता फरमा रहा है। वाजिब नहीं है। अगर साहिब इस्तिताअत नहीं है आप और आपके ऊपर क़र्ज़ा भी नहीं है, तो अगर आप देना चाहते हैं, अगर आप क़ुरबानी नहीं दे सकते, तो दीनी मदारिस के ज़रिए से कहीं भी आप जो है शामिल हो सकते हैं हिस्से में। तो सवाब नीयत के ऊपर दारोमदार है। ऐसा नहीं है कि आप क़ुरबानी घर में खून बहेंगे तो आपको उतना ही सवाब मिलेगा, वहाँ पे सवाब जो लोग हिस्से में शामिल हो रहे हैं अल्लाह वाले, तो उनको सवाब कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये सोच हमारी नाक़िस सोच है। अगर कोई सोचते हैं ऐसा तो ये नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे जहन में अगर खून की और गोश्त की बात आती है तो अल्लाह ताला तुम्हारे जहनों को पाक व साफ़ करना चाहता है। फरमाता है कि मेरे बंदे लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम। मेरे बंदे अगर तू सोचता ये है कि मेरे पास खून पहुँचता है, गोश्त पहुँचता है, तो ये तेरी खाम ख्याली है, क्योंकि तेरा गोश्त तेरा खून मुझ तक नहीं पहुँचता, सिर्फ तेरा तक़वा मुझ तक पहुँचता है। तो अब हमारे जहन में बात हट जाए कि अगर हम किसी की ख्वाहिश है कि वो जानवर नहीं खरीद सकता, तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो हिस्से में शामिल हो जाए जहाँ पर इसका इंतज़ाम
اہتمام کیا گیا ہے وہاں پر شامل ہو جائے، ثواب اس کی نیت کے اوپر ہے۔ ثواب کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے اور اس کی نیتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اب یہ ہم کوئی دنیا کا کوئی بڑا سا بڑا کوئی عالم دین نہیں کہہ سکتا تمہارے نیتوں کے بارے میں، تمہارے ثواب کے بارے میں، بات تمہارے نیتوں پر آ کر رک جاتی ہے۔ لہٰذا جانور اب آپ کی استطاعت کے اوپر ہے۔ پھر ایک مسئلہ بھی جو ہے نئے مسائل اڑتے ہیں امت مصطفیٰ کے درمیان میں، ہر طرف سے ایک ایک مسئلہ اڑتا ہے، اور ایک بات سامنے آ جاتی ہے کہ اب جانور کو ذبح کیا جائے، اس کے بعد جو ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں، تو اب کیا کریں؟ حالات ایسے چل رہے ہیں کہ اب جانور کے حصے کہاں ذبح کرتے پھریں، پہلے بیماری چل رہی ہے، ایک وبا چل رہی ہے، احتیاط یہ عمل ہے کہ کون کہاں پر جا کر لوگوں کو تقسیم کرتا پھرے۔ اہل و رشتہ داروں کا، عزیز و اقارب کا جو ہے آنا جانا بند ہو گیا، ملنا جلنا بند ہو گیا، ہاں کئی چیزیں رک چکی ہیں، تھم چکی ہیں۔ اب ایسے وقت میں پوچھتے ہیں لوگ کہ کیا کیا جائے کہ گوشت کے جو ہے ایک حصے کے 3 حصے کیے جائیں، اس میں سے ایک اپنے لیے، ایک عزیز و اقارب کے لیے اور غربا کے لیے، یہ مسئلہ ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے، ایسا وقت ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں جو اس کے 3 حصے کا جو معاملہ ہے یہ مستحب ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب اگر ہوتا تو آپ کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ 3 حصے برابر کیے جائیں، سب کو اس کا حق پہنچایا جائے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ جو تقسیم کا معاملہ ہے یہ مستحب معاملہ ہے۔ اگر آپ کسی وجہ تقسیم نہیں کر سکتے تو وہ سارا گوشت آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا نہیں آپ کسی قریبی ہمسایوں کو آپ دے سکتے ہیں، نہیں میں غریبوں کو سب کو کھلانا چاہتا ہوں، تب بھی آپ کے لیے اجازت ہے۔ شرعی اعتبار سے آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ قربانی کا سارا گوشت بھی آپ پکا کر غربا کو کھلا سکتے ہیں، کھلانے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس میں ہمسائے بھی آ گئے، عزیز و اقارب بھی آ گئے، اس کے اندر غربا بھی آ گئے، فقراء بھی آ گئے، سب اس کے اندر آ گئے، تو یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ علماء فقہا آپ کو اس کی اجازت ہے۔ ایک موٹی سی بات، یہ کام مستحب ہے۔ اگر کوئی سمجھتے ہیں مستحب کس کو کہتے ہیں تو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے کو۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ مستحب کیا چیز ہے، مستحب کسے کہتے ہیں، وہ کام ہے اگر آپ کریں گے تو بہتر ہے، اللہ اس کا اجر دے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ مستحب اس کو کہتے ہیں، تو تقسیم کرنا مستحب عمل ہے۔ اب ایسے نازک وقت میں آپ جو ہے ایک اپنے ذہنی بوجھ میں اپنے اوپر ڈال کر آپ یہ نہ سوچتے بیٹھیں کہ اب کیا کریں گے، کیسا کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی لا کر نہ بھی دے تو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات ایسے چل رہے ہیں کہ قریبی لوگ جو ہے کبھی ان کے خوشیوں میں نہ شریک ہو رہے ہیں نہ غم میں شریک ہو رہے ہیں، ایسا ہی معاملہ چل رہا ہے۔ تو ہر ایک کی اپنے اپنے مصیبتیں ہیں، آزمائش ہے، لیکن کسی کو ہم جو ہے قصوروار اور ذمہ دار مت ٹھہرائیں حالات کے حساب سے۔ اور رہی بات قربانی کا جو معاملہ ہے، یہ جو تقسیم کا معاملہ ہے یہ مستحب عمل ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے تو سارا استعمال کریں، آپ چاہے تو پکا کر غربا کو کھلا دیں، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ اور رہی بات اس کے علاوہ، جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ بڑی آزمائش ہے اور یہ عظیم قربانی اللہ کو بے انتہا پسند ہے، تو اللہ نے امت مصطفیٰ پر واجب کر دیا۔ اور اس مبارک مہینے میں جو کہ ہمارا پہلا عشرہ ہے، اور آج پہلا عشرہ کا جو آخری دن ہے انشاءاللہ تعالی، وہاں پر جیسا کہ آج جمعہ ہے اور ہمارے حجاج کرام وہاں پر جتنے بھی فرائض ہیں، جتنے بھی مناسک ہیں، سب جو ہے ادا کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو جانے والے ہیں وہ جا نہ سکے، جنہوں نے امیدیں دیکھی ہے، جنہوں نے آرزو دیکھی ہے، وہ لوگ اس سے محروم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے مطابق انہیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرمائے۔ جن کی نیتیں جانے کی تھی، جن کی آرزو جو ہے سرور انبیاء کا روضے کے دیدار کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کے اس مقام کے جو بہترین جو حرم شریف ہے اس کا دیدار کرنا تھا، یہ ساری چیزوں سے وہ ان کی آرزو رک گئی، تو یہ بھی ایک دل میں ملال ہے اللہ والوں کے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا سے لوگ رک چکے ہیں، لیکن وہ مبارک مہینہ تو سایہ فگن ہو چکا ہے ہمارے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو قربانی کا معاملہ ہے بڑا نازک ہے، جس کو حجاج کرام وہاں پر جو ہے قربانی دیا کرتے تھے، لیکن آج وہ اس جو ہے مناسک سے تو رک گئے، لیکن قربانی کا جو نظم ہے وہ ساری دنیا کے لوگوں پر واجب ہے۔
جو صاحب استطاعت ہے، وہ تو چیز رک گئی، لیکن یہ چیز تو واجب ہے، جو صاحب استطاعت ہے ان پر واجب ہے۔ اگر صاحب استطاعت نہیں ہے یا پھر ان کے اوپر قرضہ ہے تو ان کے لیے جو بھی واجب نہیں ہے، وہ لوگ اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ پوچھتے ہیں لوگ کہ کیا کیا جائے کہ میرے پاس جو ہے میں صاحب استطاعت بھی نہیں ہوں، صاحب نصاب بھی نہیں ہوں، نہ 52.5 تولے چاندی کی اتنی میرے پاس کوئی مقدار ہے، نہ رقم ہے، اور اس سے کم ہے، اگر ہے بھی تو میرے پاس قرضہ ہے۔ تو قرضہ ایسا ہے کہ آپ قرضہ ادا کر کے قربانی دے سکتے ہیں، اتنی گنجائش ہے تو تب آپ کے لیے قربانی دینا ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ نہیں، کہ میں قربانی اگر میں قرضہ دے دوں تو میرے پاس قربانی کے اتنے پیسے نہیں رہیں گے، یا پھر آپ قرضہ دے دیں گے تو 52.5 تولہ چاندی سے کم آپ کے جو رقم ہو جائے گی، تب آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اب آپ واجب نہیں ہے قرضہ دینے کے بعد، کیونکہ پہلے قرضہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے بندے کو ذہن دیتے ہیں کہ میرے بندے تیرے اوپر قرضہ ادا کرنا واجب ہے۔ ایک واجب جو کہ حقوق العباد ہے، دوسرا واجب حقوق اللہ ہے۔ بہت اہم بات ہے، یہ قابل غور بات ہے سارے امت مصطفیٰ کے لیے۔ ایک حقوق العباد ہے، ایک واجب حقوق العباد ہے، دوسرا واجب حقوق اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت پہ بندوں کی عبادت کو ترجیح دیا اور فرما دیا نہیں میرے بندے پہلے میرے بندوں کا حق ادا کر، اس کا حق ادا کرنے کے بعد اگر تیرے پاس پیسے بچ جائیں تو میری عبادت کا معاملہ شروع کرنا، اس وقت تک نہیں شروع کرنا، کیونکہ میرا بندہ ناراض ہو جائے تو میں تو تجھے معاف نہیں کر سکتا وہ جب تک وہ معاف نہ کرے۔ تو معافی کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ حقوق العباد میں بندے سے تعلق جوڑ رکھا ہے۔ تو اتنی بڑی بات ہے، حقوق العباد کا معاملہ چھوٹا نہیں ہے۔ حقوق العباد سب سے اہم معاملہ ہے۔ اگر کسی کو عادت ہے قرضہ لینے کی، ادا نہ کرنے کی، تو وہ پھر اللہ کے حضور حاضر ہونے کو دن رات یاد کرتا رہے۔ حاضرین، یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ قرض لینا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، یہ برا عمل ہے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا عمل ہے کہ بندہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ کلاڑی مارتا ہے اور قرض کی عادت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ غیرت مندی نہیں ہے، اس کی بے غیرتی ہے کہ وہ حالات سے دو چار ہوا، غلط فیصلے لے کر، غلط کام کر کر وہ اس چیز میں مبتلا ہو گیا، خود اپنے غلط فیصلوں کے ذریعے سے، غلط سوچ کے ذریعے سے وہ خود مبتلا ہوا، اپنے پر کلاڑی مارتا ہے، اس کے بعد قرض لیتا ہے، ادا بھی نہیں کر سکتا، اس کے بعد اللہ کی لعنت کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے اللہ کے بندے، لیکن یہ عمل ہم سچے دل سے اللہ کے توبہ کریں کہ مولا اس جو ہے بری جو وبال ہے یا آزمائش ہے، قرض کی جو آزمائش ہے، شرمندگی ہے، اس سے میں تجھے پناہ مانگتا ہوں میرے مولا، اس سے مجھے اور میرے سارے امت مصطفیٰ کو بچا لے۔ بندہ ہر نماز میں یہ دعا کرتا رہے، یہ سارا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ذہن دیا کہ اگر تمہارے اوپر اگر بندے کا حق ہے تو تم اس کو پہلے ادا کرو، بعد میں قربانی کے بارے میں سوچو۔ تو کتنی بڑی سوچ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہا ہے۔ علماء ہر مسئلے میں فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر قرضہ نہیں ہے تو اس کے لیے واجب ہے۔ تو یہ معاملہ غور و فکر کرنے والا معاملہ ہے۔ تو اس سے سب کے لیے عبرت والی بات ہے کہ ہم اگر قرضہ لیتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں اللہ کے بندے ہیں جن کو قرضہ لینے کی عادت پڑ گئی، ہاں، اور قرضہ بھی ایسی چیز ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے، قرضہ لینے کا ادا نہ ہو سکے تو آپ شرمندگی کے لیے نظر نیچے کر کے آپ چھپتے پھریں گے، کتنی شرم والی بات ہے۔ جب آپ اپنی جو ہے نا رات کا سکون ہے نا، دن کا آرام ہے، تو پھر کیوں یہ آزمائش مبتلا ہو رہے ہیں آپ؟ دوسری طرف اللہ تعالیٰ تو عظیم قربانی کے فرماتا ہے کہ اگر قرضہ ہے تو ادا کرو۔ اللہ ہی فرما رہا ہے جب تک واجب نہیں ہے، اگر آپ قرضہ ادا کریں اس کے بعد آپ کو واجب ہے تو یہ اور بات ہے نہیں، آپ قربانی برابر دے رہے ہیں۔ اب جس کا قرضہ باقی ہے وہ اب تڑپ رہا ہے، پریشان ہے، کہتا ہے کہ اے میرے مولا میرا حق مار کے وہ تجھے خوش کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کسی کو ناراض کر کے اس کا حق مار کے اگر آپ قربانی دیں گے تو اب اس کے دل سے کیا نکلیں گی؟ لہٰذا جتنے قرضدار ہیں تمہارے پہلے ان کا قرض ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تمہارے پاس گنجائش ہے قرض ادا کرنے کے بعد، یا پھر اتنے نہیں دے سکتے آپ تو بولو آپ کہ میرے اتنی گنجائش ہے، اتنے آپ رکھ لیجئے، میں اتنی قربانی دے دوں گا، تاکہ اس کے دل سے دعا نکلے۔
ایسا نہیں ہے آج مکمل محروم کر دے رہے ہیں آپ. اس کو قرضے میں رکھ کے آپ وہاں چلے گئے, اس کو قرضے میں رکھ کے ادھر چلے گئے, وہاں اس کو قرضے میں رکھ کے وہاں چلے گئے. میرے بھائی اس کے دل سے بددعا نکلے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری بات کیسے قبول کرے گا؟ حقوق العباد کی اہمیت اللہ نے پہلے رکھا ہے, بعد میں حقوق اللہ نے رکھا ہے. انسانیت کا پیغام, امن کا پیغام اللہ نے پہلے دیا ہے, بعد میں حقوق اللہ کی بات اللہ نے کی ہے. بڑی آزمائش بندوں کے درمیان میں رہ کر اللہ زیادہ آزماتا ہے. تنہا جا کے نماز پڑھنا بہت آسان کام ہے, لیکن محفل میں رہتے ہوئے محفل کو چھوڑ کے اللہ کی یاد کرنا بڑی آزمائش ہے. محفلوں کو چھوڑ دینا اللہ کے لیے یہ آزمائش ہے. آپ پورے کو آپ تنہا ہو گئے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, پڑھ لیا آپ, لیکن سارے حقوق ادا کرتے ہوئے عبادت ادا کرتے ہوئے اللہ کی طرف آ رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ یہ سب سے بڑا عمل ہے, افضلیت والا کام ہے. تو بار بار قربانی جب بھی آتی ہے, علماء یہ کی بات کہتے ہیں اگر تمہارے اوپر قرضہ نہیں ہے تو تمہارے لیے واجب ہے. صاحب استاد کے ساتھ قرضہ بھی نہیں رہنا. صاحب استاد ہے, قرضہ بھی ہے, تو کیا کرنا؟ تو علماء فرماتے ہیں پہلے قرضہ ادا کرو, کیونکہ اللہ اس کے رسول کا عمل یہی ہے, پہلے قرضہ ادا کرو, بعد میں قربانی کا معاملہ. اگر بچے تو قربانی ہے, نہیں بچے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. اب یہ اور بات ہے, یہ تو فتویٰ ہے. اب آپ کا تقویٰ کیا کہتا ہے؟ کیا آپ کہیں گے نہیں حضرت ہم دے دیں گے. اب قرضہ بھی ادا ہو گیا, الحمدللہ پیسے بھی کم ہیں میرے پاس, لیکن پھر میں کما لوں گا کب, تاکہ میں کم سے کم حصے میں تو شامل ہو جاؤں. یہ آپ کا تقویٰ ہے. حاضرین سوچتے ہوں گے فتویٰ کیا ہے, تقویٰ کیا ہے؟ فتویٰ یہ ہے کہ 32.5 رقم جو کم ہے وہ آپ کے لیے فتویٰ ہے کہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے, آپ کی مرضی. اب بندہ کہتا ہے نہیں میں دوں گا, یہ تقویٰ ہے. فتوے میں آپ کو اجازت ہے, لیکن پھر بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں میں دینا چاہتا ہوں میرے اللہ کی رضا کے لیے, سرور انبیاء کی رضا کے لیے میں دینا چاہتا ہوں. یہ تقویٰ ہے. تو ہر بات میں فتویٰ ضروری نہیں ہے. اب آپ نے جو ہے سہولت کے لیے آج چل رہا آج, اور فتویٰ لینے جانے وہ الگ مسئلہ ہے, الگ بحث ہے, لہٰذا یہ نازک مسئلہ ہے. اور آخری بات یہ بھی سن لے کہ مبارک مہینہ جب آیا تو میرے آقا و مولا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا ہے صدیقہ, چھری لاؤ. تو آپ نے چھری منگائی, اس کے بعد کہا کہ اس کو تیز کرو پتھر پر. تو ہمارے امہات المومنین نے اس کو تیز کیا, میرے آقا کے دستے جو ہے اقدس میں رکھا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگوں والا مینڈا منگایا, اور منگا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پانی پلایا, لٹایا, پھر اس کے بعد دعا کی, پھر بسم اللہ فرمایا, اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کے الفاظ ہیں, مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, صحیح ستہ کی حدیث کے الفاظ ہیں. آپ اس میں غور و فکر کریں, ایک ذہن دے رہا ہوں تو آقا کی محبت بتا رہا ہوں, امت مصطفیٰ سے آقا کی محبت بتا رہا ہوں. دعا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میری اس قربانی کو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور آل محمد کی جانب سے اور امت مصطفیٰ کی جانب سے قبول فرما. تو میرے آقا ہر قربانی میں کس کا نام لے رہے ہیں؟ امت مصطفیٰ کو شامل کر رہے ہیں. اور یہ عمل کوئی دوسرا کر سکتا ہے؟ کبھی ہم نے سنا ایک حصے میں ہم سب کو شامل کر سکتے ہیں؟ کوئی مسئلہ ہے دنیا میں؟ کوئی مسئلہ نہیں. ساری دنیا کا مسلمان بکرے پہ صرف ایک ہی نام لیا جاتا ہے, جس پر واجب ہے اسی کا نام ہونا ہے. یہ ہے عمل. لیکن خاص عمل اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو, سرور انبیاء کو اجازت دی. میرے محبوب آپ کے لیے اجازت ہے, آپ ساری دنیا ساری کائنات کو بھی شامل کر سکتے, اتنا ہی ثواب دوں گا جتنا ثواب دے رہا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب, اللہ کیا فرماتا ہے؟ میرے محبوب آپ کے الفاظ آپ جو کہتے ہیں وہ میرا کہنا ہے, آپ کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے, آپ کا ہر قدم میرا قدم ہے, آپ کا جو بول ہے وہ میرا بول ہے. تو میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ میرے مولا اس قربانی میں تو قبول فرما میری طرف سے, میرے آل کی طرف سے, اور ساری امت میرے غلاموں کی طرف سے قبول فرما. حاضرین مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں, یہ بہت اہم بات ہے, میرے آقا کی محبت اپنی امت سے کتنی ہے, جو کہ اپنی امت کو قربانی کے جانور میں ساری امت کو شامل کر رہے ہیں. ساری امت آ گئی, روز محشر تک جتنی امت ہے سب کو میرے آقا نے شامل کر دیا. تو اتنی عظیم نعمت ہے, اتنی عظیم قربانی ہے, تو اس سے محروم رہنا بیماری کی آڑ میں درست نہیں ہے.
دیکھیے سب کر رہے ہیں آپ الحمدللہ، اپنی ذاتی زندگی سب مزے میں چل رہی ہے، ہاں جہاں پہ اللہ کی بات آ جائے وہاں پہ آپ جو ہے بیماری کو لا لے رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ پھر روز محشر میں اللہ کے بعد جواب دینا ہوگا کہ اپنے سارے مسائل آپ نبھاتے جا رہے ہیں، جیسا عبادت کی بات آ جائے، نمازوں کی بات آ جائے، قربانی کی بات آ جائے، ہاں یہ سارے مسائل آ جائے تو وہاں پہ آپ سوچ رہے ہیں بیماری بول کے، اپنے مفاد پورے چل رہے ہیں، آپ کو جو بہتر دکھ رہا ہے وہ پورا کر رہے ہیں آپ، اور آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ سب معلوم ہے، ایک دوسرے کو سب کو معلوم ہے کیا کر رہے ہیں، پھر دکھانے کے لیے کیا بول رہے ہیں آپ؟ نہیں، ذرا بیماری چل رہی میرے بھائی، صحیح نہیں ہے یہ عمل۔ لہٰذا ایک عظیم نعمت ہے، آقا کی زندگی کو یاد رکھو، سرور انبیاء کی قربانیوں کو یاد رکھو، اس کے ساتھ ساتھ اور جو اللہ نے فرمایا کہ بڑی آزمائش ہے اس کو بھی یاد رکھو، اور اسی کے ساتھ جو مسئلے مسائل ہیں اس پہ بھی توجہ دیجیے۔ اگر کوئی قرض دار نہیں ہے اور استعداد بھی نہیں ہے، مختصر ہے تاکہ صرف قربانی میں شامل، حصے میں شامل ہو سکے، تب بھی ان کے لیے اجازت ہے۔ کوئی گناہ نہیں ہے، اگر وہ شامل نہیں ہوتے تو گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ صاحب استطاعت کے لیے واجب، جس پر واجب ہے اس کے لیے گناہ ہے۔ لہٰذا اب رہی بات یہ کہ آپ پورا بھی گوشت رکھ سکتے ہیں، پکا کر بھی کھلا سکتے ہیں، یہ مستحب کام ہے۔ لفظ مستحب کو ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ سارے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ اس میں عطا فرمائیں، وما علینا الا البلاغ۔